بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید وقاص اسلامک چینل کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کن کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم وہ لوگ آپ کو بتائیں، پہلے دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو ان تمام لوگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ دعا میں ہم ان لوگوں کو شامل کرتے ہیں جو ہمیں خاص طور پر ویڈیو میں کمنٹس میں اپنا نام لکھتے ہیں، اور جو ہمیں سنتے ہیں ان تمام کو۔ دعا سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ہماری خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو بھی اپنی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ آمین کہہ دیں یا لکھ دیں، انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اس وقت جو بھائی اور بہنیں مجھے سن رہے ہیں اور جنہوں نے خاص طور پر نام لکھے دعا کے لیے، اے اللہ ان تمام کی حاجات کو پورا فرما، ضروریات کو غیب سے پورا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما۔ جو اے اللہ روزگار کے لیے پریشان ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ جو بھائی اور بہنیں رشتوں کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کو نیک رشتے عطا فرما، تمام کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ان دعاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعض مقبول بندے ایسے ہیں، اگر وہ اللہ پر قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ وہ مقبول بندے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مظلوم مضطر۔ نمبر 2، مسافر کی دعا۔ نمبر 3، باپ کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، باپ کی، مسافر کی اور مظلوم کی۔ نمبر 4، نیک مطیع فرما بردار اولاد کی دعا اپنے ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا مرتبہ مجھے کیوں ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے۔ نمبر 5، روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 6، امام عادل منصف بادشاہ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی قبول ہوتی ہے۔ روزہ دار کی جب وہ افطار کرے، انصاف کرنے والے امام، بادشاہ اور مظلوم کی۔ نمبر 7، مسلمان اپنے غیب مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آدمی کی اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کے لیے کی ہے، اور بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا غیب کی دعا غیب کے حق میں بہت جلد مقبول ہوتی ہے۔ نمبر 8، گناہوں سے توبہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا، اور فرمایا ہر رات اور دن میں اللہ تعالیٰ بہت سے بندوں کو آزاد کرتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کی دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 9، رات کو جاگنے والا جب یہ دعا پڑھے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم اغفر لی۔ جو شخص رات کو جاگنے کے بعد اس دعا کو لا الہ الا اللہ سے اللہم اغفر لی تک پڑھے یا دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور وضو کر کے نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ نمبر 10، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے والے کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو مسلمان پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ حاجی جب تک اپنے گھر واپس نہ آ جائے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ تھے وہ لوگ جن کی دعا اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔